بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج اس ویڈیو میں اوصاف روحانی زندگی جن کا تعین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا وصف تقوی، دوسرا احکام الہی کی پابندی، ارکان اسلام کی پابندی، اسوہ رسول کی پابندی، حرام و حلال سے اجتناب۔ حرام اور حلال کی پہچان، برائیوں سے اجتناب، پاکیزہ رہنے کی تلقین، عمل صالحہ کا درس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس بلاؤ۔ لوگ دوڑے مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل امین تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان قرار دیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو وہ میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں پھوٹ اور بغض و دعوت کی برائی سے اجتناب کرو کیونکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ حضرت ابو بالک اشری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کے اعلیٰ ترین معیار کے قریب تر رہنے کی کوشش کرو، صحیح راستہ اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض چیزوں کو کھاتے تھے اور بعض چیزوں کو ناپسندیدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو مابعوث کیا اور اپنی کتاب نازل کی، حلال و حرام کو بیان فرمایا۔ جو چیز اللہ نے حلال کر دی وہ حلال ہے، جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے۔ آج احادیث ابو داؤد، ترمذی، بخاری اور مسلم سے نقل کی گئی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔